شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثابت قدم رہو اور اس کی برکتیں ہرگز شمار نہ کر سکو گے، اور یاد رکھو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز پڑھنا، اور مومن ہی ہر وقت باوضو رہ سکتا ہے۔ پتوں کی طرح گناہ جھڑتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں باہر تشریف لائے، جبکہ درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑ کر اس کے پتے جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، بے شک جب کوئی مسلمان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو ان کے لیے بہتر طریقہ سے وضو کرے اور انہیں ان کے وقت میں ادا کرے اور ان کے رکوع و سجود خشوع کے ساتھ ادا کرے تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے، اور جو انہیں ادا نہیں کرے گا تو اللہ عز و جل کے ذمہ اس کے لیے کچھ نہیں، چاہے اسے معاف فرما دے اور چاہے عذاب دے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ اس سے داخل ہوں گے۔ جب دوسرے لوگ اس میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور وہ اس میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ روزے جیسا کوئی عمل نہیں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ ارشاد فرمایا، روزے رکھا کرو، کیونکہ اس جیسا عمل کوئی نہیں۔ میں نے پھر عرض کی، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ فرمایا، روزے رکھا کرو، کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ میں نے پھر عرض کی، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ فرمایا، روزے رکھا کرو، کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا، اللہ عز و جل کی اس طرح عبادت کرو کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرض نمازیں ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے عرض کی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر زیادتی نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر جب وہ واپس چلا گیا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ 3 باتوں میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ مومن کا دل ان میں خیانت نہیں کرتا۔ 1، خالص اللہ عز و جل کے لیے عمل کرنا۔ 2، حکمرانوں کی خیر خواہی، اور 3، ان کی جماعت کو لازم پکڑنا، کیونکہ ان حکمرانوں کو دین کی دعوت دینا ان کے ماتحت لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور جس کا مقصد دنیا کمانا ہوگا، اللہ عز و جل اس کے کام کو متفرق یعنی جدا جدا کر دے گا، اور اس کے فقر کو اس کے سامنے کر دے گا، اور اسے دنیا سے وہی ملے گا جو اس کے لیے لکھا گیا ہوگا، اور جس کا مطلوب آخرت ہو تو اللہ عز و جل اسے اس کا مطلوب عطا فرما دے گا، اور اس کے دل کو غنا سے بھر دے گا، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے 5 چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص ان میں سے ایک پر بھی عمل کرے گا وہ اللہ عز و جل کے ذمہ کرم میں ہوگا۔ 1، جو مریض کی عیادت کرے، یا 2،
جنازے کے ساتھ چلے، یا 3 اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، یا 4 حاکم اسلام کے پاس آئے اور نیک اور جائز باتوں میں اس کی اطاعت کرے، یا 5 اپنے گھر میں اس لیے بیٹھا رہے کہ وہ لوگوں سے اور لوگ اس سے محفوظ رہیں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حجۃ الوداع کے خطبہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اپنے رب عز و جل سے ڈرو، اپنی 5 نمازیں پڑھو، اپنے رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ دو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، تم اپنے رب عز و جل کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ دین کا بہترین عمل۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے، اور تمہارے دین کا بہترین عمل تقوی، پرہیزگاری ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرنے والے عمل کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا، اللہ عز و جل سے ڈرنا اور حسن اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے 3 دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1,40,000 کلمات کے ذریعے جو کلام فرمایا اس میں یہ بھی تھا، اے موسیٰ، میرے لیے عمل کرنے والوں نے دنیا سے بے رغبتی جیسا کوئی عمل نہیں کیا، اور مقربین نے ان پر میری حرام کردہ اشیاء سے بچنے جیسے کسی اور عمل سے میرا قرب حاصل نہیں کیا، اور میری عبادت کرنے والوں نے میرے خوف سے رونے جیسی کوئی عبادت نہیں کی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے ساری کائنات کے رب عز و جل اور روز جزا کے مالک یا ذوالجلال والاکرام، تو نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے اور تو انہیں کیا بدلہ عطا فرمائے گا؟ فرمایا، دنیا سے بے رغبتی رکھنے والوں کے لیے تو میں اپنی جنت کو مباح کر دوں گا، وہ اس میں جہاں چاہیں ٹھکانہ بنا لیں، اور اپنی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے والوں کو یہ انعام دوں گا کہ بروز قیامت ان کے علاوہ ہر بندے سے سخت حساب لوں گا، کیونکہ میں پرہیزگاروں سے حیا کروں گا اور انہیں عزت و اکرام سے نوازوں گا، پھر انہیں بغیر حساب جنت میں داخل فرماؤں گا، اور میرے خوف سے رونے والوں کے لیے رفیق اعلیٰ ہوگا جس میں ان کا کوئی شریک نہ ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیک، متقی، پرہیزگار، والدین کا فرما بردار اور سچا عاشق رسول بنائے۔ آمین۔